المرسلین۔ سب تو پہلے سارے دوستوں کا جڑے تشریف فرما نے انہوں کا شکریہ، اور کل تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے یہ واقعہ ہوا، اس تو لے کے رات 12-1 بجے تک میں پورے شہر کا شکریہ ادا کرنا کہ جس طرح اظہار یکجہتی کا اردو میں کریں، سارے ملک میں باہر بھی جانی اظہار یکجہتی کا جو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اللہ نے ہمیں اتنا دوستوں کے اندر مقبول کیا ہوا ہے۔ تو اتنے ٹیلی فون ہے، خصوصاً میں گجرانوالہ بار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو جتنے گروپ ہیں وہاں کے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، جتنی تنظیمیں ہیں علماء کرام کی انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، جتنی دوسری تنظیمیں ہیں سب برادریوں نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں گجرانوالہ شہر نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو یہ رات کو کچھ دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل بھائی ہیں کہ مشاورت ہوتی رہی کہ اس کا آگے کا لاہ عمل کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم شہر کو ان لاوارثوں کے ذمہ چھوڑ دیں جو خود وارث نہیں بنے 70 سالوں میں اس شہر کے، تو میں ان کے ذمہ شہر کو چھوڑ دوں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ چونکہ جب نوکری بنی نہیں تھی تب میرے بھائی چودھری نذیر صاحب چیئرمین بلدیہ کاموں کی تھے۔ تو سیاست ہمارے گھر کی اندر کی بات ہے، جتنا سیاست کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم سیاست کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کاموں کی ہو، گجرانوالہ ہو، اسلام آباد ہو، الحمدللہ حق بات کہنے پہ نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم جھکتے ہیں۔ یہی ہمارے خون کے اندر ایک بات شامل ہے، اور میرے نزدیک یہ اللہ کا کرم ہی اسی لیے ہے کہ جس گھر کی سیاست 38 سال سے چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کسی قسم کا داغ نہیں لگنے دیا۔ یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور چونکہ ہم نے بڑیاں پارٹیاں کو دیکھا، لیڈران کو دیکھا، لیڈران کو خدا لفظ بھی بولتے لیکن جو ورکر ہے نا ان کو خدا ہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہی شرک اور یہی بدعت ہے۔ تو ہماری فیملی نے کبھی بھی کسی لیڈر کو لیڈر نہیں، ہماری فیملی لیڈرشپ صرف ایک ہی سمجھتی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیڈر ایک ہیں اور انہی کی لیڈرشپ میں ہم کام کرتے ہیں۔ تو میں آگے کا لاہ عمل بیان کروں، کوئی دوست آپ سے کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو ہاؤس اوپن میں 2-3 منٹ کے لیے کرتا ہوں کہ کیا آگے ہمیں کرنا چاہیے، کوئی لاہ عمل۔ ویسے تو مجھے سمجھ لے کہ 12-14 گھنٹے ہو گئے اس معاملے کو ترتیب دیتے ہوئے، معاملات ترتیب ہم دے چکے ہیں، کیونکہ سینکڑوں کے حساب سے دوستوں سے ہم نے مشورے کیے ہیں، بڑے پڑھے لکھے جنٹل مین جتنے بھی لوگ تھے، لیکن ہر بندے کے اپنے اپنے نصیب ہیں۔ یہ پریس کانفرنس آپ کے حصے میں آنی تھی، یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے آپ سب دوستوں کو دی ہے۔ مطلب رات کو بڑے بڑے سینئر لوگ اور برادریوں کے بڑے سربراہان لوگ میرے پاس ادھر تشریف لائے اور یہ معاملہ ڈسکس ہوتے رہے، لیکن یہ پریس کانفرنس آپ کے ذمہ آئی ہے۔ تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہو تو 2 منٹ کے لیے میں ہاؤس اوپن کرتا ہوں، ضرور بات کریں، کیونکہ ہم آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، بلکہ عوام نہیں ہمارا بھائی چارہ ہے، ہم بھائی چارے کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں بھائی چارے کے ساتھ ہی آگے نکلنا ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم خدمت کریں گے، اور اس کے بعد ہماری آنے والی نسلیں تیار ہو چکی ہیں وہ خدمت کریں گی دوستوں کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے۔ تو میں طارق انصاری صاحب سے کہوں گا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار۔ اللہ کا میں ہماری فیملی جتنا ذات کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اور یہ میں اکثر ایک لفظ بولتا ہوں کہ یہ جو شعر بنا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہے، کہاں تک عمل میں اس کی آقا، یہ حضور کی بندہ پروری ہے۔
یہ سب میرے کریم آقا کا کرم ہے. اور مختصر میں بات کروں گا کہ جو یہ معاملات اشرف صاحب نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اور اخباروں نے اپنی خبر بنائی اور جس طرح جس کا جی چاہا اس نے شائع کیا، اور میں پریس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہماری خبریں جو ہے مین صفحے پہ لگاتے ہیں، یہ بھی ان کا شکریہ. رات کو ہمیں بین الاقوامی میڈیا جو اس نے لینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اگر کسی گجرانوالہ کے کسی بندے سے بات ہوتی یا کسی اور ورکر سے بات ہوتی تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا. یہ بات ڈائریکٹ میاں نواز شریف سے ہوئی، تو اس لیے یہ بڑی خبر جو اہم بن گئی اور پوری دنیا کے اندر ایک جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی. اور بڑے دوستوں کے ٹیلی فون آئے تو میڈیا والوں نے کہا کہ رات کو کہ آپ پریس کانفرنس کریں، ٹوٹل میڈیا کے اوپر ہم نشر کریں گے. لیکن ہم ایک سیاسی گھرانہ ہے، عزت دار گھرانہ ہے، اور عزت پہلے ہم دوسروں کی کرتے ہیں، بعد میں اپنی بھی کراتے ہیں. تو میں میاں صاحب سے بس اگر میری یہ بات ان تک پہنچے تو ایک بات ضرور ان سے کہوں گا کہ میاں صاحب آپ 4 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کا گھر بنا ہے، 4-5 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں، تو آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو جس بندے کو یہ نہیں پتا چلا کہ مجھے کیوں نکالا وہ تمہارا ہمارا اور آپ کا کیوں، لیکن مجھے آج پتا چل گیا کہ میاں صاحب کو کیوں نکالا گیا. میاں صاحب مجھے پتا چل گیا کہ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتے، اس لیے آپ کو نکالا گیا، ورنہ آپ لوگوں کی عزت کرتے. اور یہ کل اشرف انصاری کی شکل میں یہ تو ایک جرأت مند اور بہادر والدین کا بیٹا ہے، اس نے اپنی بات ادھر کی، وہ نہ کسی سے ہمارا خون ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے. تو مجھے آج یہ خبر مل گئی ہے کہ آپ کو کیوں نکالا. آپ نے اس قوم کی عزت نہیں کی جس نے آپ کے گھرانے کو 30 سال اس ملک کا حکمران بنایا. تو رات کو جب یہ معاملات چل رہے تھے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہماری وجہ سے پارٹی ختم ہو، لیکن میرے نزدیک کل سے یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو ان کے ساتھ نوبلدیے جو 30 سال سے گجرانوالے کو 40 سال سے لوٹ رہے ہیں، جو قیادت 2 بندے میں نام لے لیتا ہوں، ایک خرم دستگیر اور ایک عثمان ابراہیم، جو اس گجرانوالہ شہر کا ان لوگوں نے حال کیا 30-35 سالوں سے. کیا ہمارے بچوں کو انہوں نے تعلیم دی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو انہوں نے کوئی یونیورسٹی دی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو انہوں نے کوئی روزگار دیا ہے؟ تو یہ حساب ہی تو اللہ نے لینا تھا. تو میرا خیال ہے کہ کل اس کا حساب ہونا شروع ہو گیا. تو لاہ عمل ہمارا دوستو یہ ہے، کیونکہ آپ کے بغیر ہمارا کوئی لاہ عمل نہیں، آپ کے ساتھ ہی ہمارا لاہ عمل ہے انشاءاللہ تعالی. ایک تو PP 64 جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے آپ کی دعاؤں کے، آپ کے تعاون کے ساتھ، اور آزاد الیکشن لڑیں گے. اور آزاد کیا ہوتا ہے؟ میں رات کو جب سوچا تو میں نے کہا یا اللہ یہ تو آپ نے کرم کر دیا، ہمیں آزادی دے دی آپ نے. ہم تو ایسے ہی جیسے تو قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تم ان سے امیدیں لا کے رکھتے ہو. تو اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اور آج سے ہمیں کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے. اور ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آپ ان پارٹی لیڈروں سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں، ان کو آپ لوگ پال رہے ہیں. آپ کا ٹیکسز کا پیسہ جاتا ہے تو یہ پلتے ہیں، نہ ورنہ ان کے نہ محل چلے نہ ان کی فیکٹریاں چلیں، یہ آپ کے ٹیکسز کا پیسہ جاتا ہے تو یہ پلتے ہیں. تو لاہ عمل انشاءاللہ تعالی یہی ہے. باقی مطلب میں دوستوں کے ساتھ رات کو جتنی تمام برادریوں نے اور پورے شہر نے مجھے مطلب مینڈیٹ دیا کہ آپ جو فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی منو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو مطلب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ شیر کے اوپر ہم جیتیں گے، جو جھوٹے گدڑ جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھاگتے کیسے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہی سڑکوں کے اوپر انہوں نے چلنا ہے، انہی سڑکوں کے اوپر ہم نے چلنا ہے.
تو میں میاں صاحب کو اب بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب یہ گیدڑ ہے جو آپ کے شیر آپ ادھر نکال کے بیٹھے ہو، یہ شیر نہیں ہے، یہ شیر نہیں ہے، یہ گیدڑ ہے. اور یہ آپ کے نام کے ووٹ اوپر نام لیتے تھے، اب تو آپ کے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو ان کو کون نکالے گا؟ ان کو یونس انصاری نکالے گا انشاءاللہ. تو یہ کیونکہ آج کا دن نہ تو جذبات کا ہے نہ کسی کو اٹیک کرنے کا ہے، لیکن گجرانوالہ کی عوام کو انشاءاللہ تعالی ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. گجرانوالہ کی عوام کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے قدم بقدم ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، گجرانوالہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک ایسا منصوبہ گجرانوالہ کے اندر لے کے آئیں گے سیاسی بھی، جو کہ انشاءاللہ تعالی آزاد ہی یہ الیکشن جیتیں گے سارے انشاءاللہ تعالی. اور بڑی اس کی تیاری ہو چکی ہے، اور میں خصوصاً اپنے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل مجھے پتا چلا کہ کسی بندے نے جو کیبنٹ کا ممبر ہے یا وہ کون ہے مجھے نہیں پتا، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ محمد علی جناح کا جو اسرائیل کے متعلق ایک ویژن تھا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، تو اس نے کہا کہ ہم اسرائیل کو قید اعظم کی بات توڑی بھی جا سکتی ہے. تو میں اداروں سے کہتا ہوں خدارہ اس چیز کو مت چھیڑنا. جو قید اعظم کے فرمان ہے، جس نے یہ ملک ہمیں بنا کے دیا، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس ملک کی حفاظت ہم کریں گے، اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. میں افواج پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اب وقت ہے کہ انہوں نے اسرائیل نے جو ہمارے قبرستان تھے وہاں انہوں نے ٹینک چلا دیے، یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے. اور یہ لیڈران جو ہے ان کو شرم آنی چاہیے. میں باشمول میاں نواز شریف کو کہتا ہوں، باشمول زرداری کو کہتا ہوں کہ کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں اور 30 لاکھ مسلمانوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان لیڈران کو شرم سے کے ساتھ مر جانے کا مقام ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ آواز بھی ادھر انصاری ہو سے اٹھے گی اور آپ اس کی آواز بنیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرے اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کی تیاری کریں. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ابھی تو ان کو میاں نواز شریف کو نہیں پتا کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. وہ رات کو میں ان کی ہونے والی تقریر سن رہا تھا، تو میاں صاحب لیڈروں والی تقریر ہی نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ ایک چلا ہوا کارتوس ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. میں دوستوں سے کہتا ہوں، پاکستانی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. پاکستان زندہ باد.